اب میں اپنے ہی شہر کی ایک اور معزز ترین ہستی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مظاہری دامت برکاتہم جو خطیب اور امام ہیں لال بنگلے کی مسجد کے، میں ان سے ادب کے ساتھ التماس کر رہا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور وہ بھی مختصر نصیحتوں سے ہم سب کو نوازیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی ہے۔ اللہ تعالی کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور دوسرے بہت سے اسی کتاب کے سبب سے پستی میں بھی چلے جاتے ہیں، یعنی یہ کتاب لوگوں کی بلندی کا بھی سبب ہے اور پستی کا بھی سبب ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ تو قرآن نے بھی کہا ہے، بہتیروں کو ہدایت دیتا ہے اور بہتیروں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حافظ جی اور ملا جی اور مولوی جی کہنے سے کسی حافظ کی یا کسی مولوی کی اور یہ کسی عالم کی تذلیل کرنے سے اس کے مقام کو گھٹایا نہیں جا سکتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ انسانیت میں سب سے گھٹیا درجہ اگر کسی کا تصور کیا گیا اسلام سے پہلے تو وہ غلاموں کا تھا، جن کے لیے کسی طرح کے کوئی حقوق نہیں، صرف ایک حق بلکہ ایک فرض کہ وہ اپنے آقا کی خوشنودی کا خیال رکھے بس۔ لیکن اللہ کی کتاب سے یہ ذلیل ترین طبقہ انسانیت کی نگاہ میں، خدا کی نگاہ میں نہیں، جس کو انسانیت نے ذلیل سمجھا تھا، اللہ کی کتاب جو انسانیت کو بلند کرنے کے لیے آئی تھی، اس سے جب وابستہ ہوئے تو غلاموں کو بھی وہ مقام ملا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ آج وہ الفاظ ان کے لیے مجھے بولنے کا کچھ تھا بھی نہیں، لیکن قائد صاحب نے بیٹھا دیا ہے۔ ایسے وقت میں آپ سے ملاقات ہو رہی ہے کہ کچھ کہتے ہوئے بھی جو ہے مشکل ہو رہی ہے۔ بہرحال ایک غلام ہے اور وہ بھی کسی خاتون کے غلام ہے، مختلف نام ان کے آتے ہیں، ان کے والد کے ناموں میں بھی بہت سے نام ذکر کیے گئے، لیکن نام ان کا سالم ہے۔ مدینے میں ایک خاتون کے غلام ہے، اس خاتون نے ان کو آزاد کر دیا۔ مکے میں عتبہ ابن ربیعہ کے بیٹے ابو حذیفہ ہیں، انہوں نے اس آزاد کردہ غلام کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور اس طرح سے سالم بن حذیفہ کہے جانے لگے وہ۔ لیکن جب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ادعوہم لآبائہم
हुव अक़सद इन्द अल्लाह, कि किसी भी मुतबन्ना बेटे को अगर तुम्हें पुकारना है तो जिसने मुतबन्ना बना लिया है उसके नाम से नहीं पुकारो, बल्कि उसका जो हकीकी बाप है उसके नाम से पुकारो। तो सालिम इब्ने अबी हुज़ैफ़ा के बजाय सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा के नाम से पुकारे जाने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता हुए, क़ुरआन सीखा। क़ुरआन से वाबस्तगी ने इस ग़ुलाम के मकाम को इतना बढ़ाया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, खुज़ुल क़ुरआन अन अर्बअतिन, क़ुरआन 4 आदमियों से ले लो, इनसे सीखो। मिन इब्न मसऊदिन व उबय इब्न काबिन व सालिमिन मौला अबी हुज़ैफ़ता व मुआज़ इब्न जबल। ये 4 आदमी हैं। क़ुरआन अगर उस लहजे पर, उस तर्ज़ पर सीखना है जिस तरह से उतरा है, तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद से सीख लो, उबय इब्न काब से सीख लो, सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा से सीख लो और मुआज़ इब्न जबल से सीखो। एक मौके पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर के पास आना था, आने में देर हो गई। हुज़ूर ने पूछा, आयशा देर हो गई आने में? फरमाया, अल्लाह के नबी मैं घर से तो निकली थी सही वक्त पर और आपके पास पहुंच जाती, लेकिन रास्ते में एक कारी ऐसे अंदाज से कुरान की तिलावत कर रहा था कि मेरे कदम वहाँ पर जम गए और मैं खड़े होकर के सुनने लगी। हज़रत आयशा, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस कारी की क़िरात का और लबो लहजे का कुछ ऐसे अंदाज में ज़िक्र किया कि ख़ुद हुजूर से रहा नहीं गया और आप बहुत तेज़ी के साथ अपने हुजरे से उठे, हत्ता कि उस तेज़ी से उठने में आपके कंधे से आपकी चादर भी खिसक गई और उसके बाद दौड़े हुए आप गए और ख़ुद आप भी बहुत देर तक खड़े होकर कुरान पाक सुनते रहे। कौन है? जिन पर कुरान उतरा है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक उम्मती का कुरान खड़े होकर के सुन रहे हैं और ये कोई दूसरे नहीं हैं, वही हैं जो ग़ुलामी की ज़िंदगी में बचपना जिन्होंने गुजारा था, लेकिन अल्लाह की किताब से वाबस्ता हुए तो अल्लाह ने उनका मकाम इतना बुलंद किया। हज़रत सालिम मौला अबी हुज़ैफ़ा थे, उनका कुरान हुज़ूर पाक सुन रहे थे और उसके बाद जो बात इरशाद फरमाई, बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई। हम और आप फ़ख्र करते हैं इस बात पर कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर के उम्मती, और बिलाशुबा हमें फ़ख्र होना चाहिए फ़ख्र कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं। लेकिन कुरान पाक की खिदमत ने हज़रत सालिम को कितना कीमती बना दिया था, अल्लाह के नबी ने बड़ी अजीब बात कही और फरमाया, सालिम अल्लाह का शुक्र है, अब मुझे फ़ख्र है इस बात पर कि अल्लाह ताला ने तुमको मेरा उम्मती बनाया है। कितनी बड़ी बात, यानी पूरी दुनिया कह रही है हमें फ़ख्र इस बात पर है कि हम अल्लाह के आखिरी पैगंबर के उम्मती हैं और आखिरी पैगंबर कह रहा है हमें फ़ख्र इस बात पर है कि सालिम मेरा उम्मती। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, कितना मकाम बुलंद बनाया। बेशक। तो किसी के हाफिज जी और मुल्ला जी और मौलवी जी कहने से दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा ऊंचा मकाम है ये। अल्लाह ताला के ख़जाने के, अल्लाह का जो ख़जाना है जो दुनिया में भेजा है कुरान पाक, उस ख़जाने के मुहाफ़िज़ीन में शुमार किए जा रहे हैं। बेशक। और किसी मुल्क के ख़जाने के मुहाफ़िज़ और गार्ड कोई मामूली आदमी नहीं होते, कीमती और बाएतमाद आदमियों को रखा जाता है। अल्लाह ताला भी मौलाना की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हज़रत क़ारी साहब ने फरमाया था 10 मिनट, और ख़ुसूसी मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं स्टेज पर, शायद मैं 10 मिनट से पहले भी अपनी बात को ख़त्म कर देता। एक वाक़या को सुना कर, अल्लाह ताला ने अपनी किताब की हिफाजत के लिए जिस चीज़ का इंतखाब किया है, वो चाहता तो पहाड़ों पे लिखवा देता, आसमान पे लिखवा देता, और हिफाजत के बहुत से तरीक़े हो सकते थे, लेकिन जिस तरीक़े का इंतखाब किया वो इंसानों के सीनों का इंतखाब किया, हुफ़ाज़ के सीनों का इंतखाब किया और ऐसा मुहय्यरुल उक़ूल इंतज़ाम किया और ऐसे ऐसे हाफ़िज़े अता फरमाए
ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. ایک واقعہ سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. حافظ لدھیانوی علیہ الرحمہ اور حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر میں تھے, اور دونوں کے درمیان میں پہلے تو شعر و شاعری ہوتی رہی, اور شعر و شاعری کے بعد بات قرآن پاک پر چلی. تو یہ ہوا کہ حافظ لدھیانی صاحب آپ نے کس سے قرآن پڑھا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے اپنے والد سے پڑھا ہے. تو تمہارے والد نے کس سے پڑھا تھا؟ تو فرمایا حافظ محمد قاسم صاحب سے پڑھا تھا جو نابینا تھے. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت قاسم صاحب کا, حافظ قاسم صاحب کا جب نام آیا تو ان کے عجیب کارناموں کا ذکر کرنے لگے, اور فرمایا ایسا حافظ قرآن تو نظر سے نہیں گزرا, اتنا غضب کا حافظہ کہ کبھی اس کو لقمہ نہیں لینے کی ضرورت پڑی. بڑے بڑے حفاظ تراویح میں اس کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے کہ حافظ محمد قاسم کو کبھی لقمہ دینا پڑ جائے, لیکن کبھی کسی کو موقع ہی نہیں دیا. قرآن آہستہ پڑھیں, تیز سے پڑھیں, ایک پارہ 1 گھنٹے میں پڑھیں اور یا ایک پارہ 10 منٹ میں پڑھیں, فرق کوئی نہیں آتا تھا, الفاظ برابر ویسے ہی نکلتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ ایک صاحب تھے پیرس کے مالک خواجہ شاہ محمد صاحب, انہوں نے قرآن پاک کا نسخہ تیار کیا اور اس کی تصحیح کے لیے رئیس الاحرار حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب لدھیانوی کے والد محترم حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا کہ حضرت اس کی تصحیح فرما دیجئے. حضرت نے فرمایا کہ اس وقت اس قرآن پاک کی صحیح تصحیح اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ حافظ محمد قاسم صاحب ہے. چنانچہ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ محمد قاسم صاحب کے پاس گئے اور فرمایا حافظ صاحب یہ نسخہ قرآن پاک کا تیار ہوا ہے, اس کی تصحیح کرنا ہے. ایسا کرتے ہیں میں پڑھتا جاتا ہوں اور آپ کہیں پر غلط ہو تو ٹوک دیجئے گا, اس کو صحیح کر دیا جائے گا. حافظ محمد قاسم صاحب نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کوئی طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو مولانا زکریا صاحب نے فرمایا کہ حضرت اگر آپ نابینا نہ ہوتے تو میں قرآن پاک آپ کے سامنے رکھ دیتا اور آپ دیکھ کر کے اس کی تصحیح کر دیتے, لیکن مجبوری یہ ہے کہ یہی 2 شکل ہو سکتی ہے, یا تو آپ پڑھیں میں تصحیح کرتا جاؤں اور یا میں پڑھوں اور آپ بتاتے جائیں. حافظ محمد قاسم صاحب مسکرائے اور فرمایا ایک طریقہ اور بھی ہے, میں اعراب پڑھتا جا رہا ہوں, سنیے گا ذرا سا غور سے, لفظ نہیں نکالوں گا زبان سے, میں اعراب بتاتا چلوں گا اور آپ اس کی تصحیح کرتے چلیں. چنانچہ الحمد کے الف سے اعراب بتانا شروع کیا اور والناس کی سین تک اعراب بتا کر کے پورے قرآن کی تصحیح کرا دی. سبحان اللہ. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, الفاظ تو یاد ہے ہی, اس کا اعراب بھی معلوم ہے, الفاظ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں, بغیر الفاظ پڑھے ہوئے اعراب بتاتے چل رہے, یہاں پر زبر ہے, یہ زیر ہے, یہ پہ اس طرح سے فوراً برجستہ اس کو صحیح کرا دیا. یہ تھا غضب کا حافظہ. یہ غضب کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اس طرح کے رجال کار پیدا فرمائے تھے. اس طرح کے افراد پیدا کریں اور کرتے رہیں گے, قیامت تک اس طرح کے افراد پیدا ہوتے رہیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص حضرت مفتی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہم نے جو نصیحتیں کی تربیت کے لائن سے, میں سمجھتا ہوں کہ ہر ماں باپ کو گرہ سے باندھ لینا چاہیے. تربیت چند الفاظ کو رٹا دینے کا نام نہیں ہے. ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو بچے کو لا کر کے بٹھا دیتے ہیں, دیکھیے اس نے کلمہ کتنا اچھا یاد کر لیا ہے, وہ قرآن پاک کی اچھی بات ہے, لیکن آپ اس سے خوش نہ ہوئیے. یہ تربیت نہیں ہے. تربیت اس کا نام نہیں ہے کہ آپ نے الفاظ یاد کیے. تربیت جہاں بہت سی چیزوں کو سکھانا ہے, وہیں اپنے عمل کو اچھے انداز میں ان کے سامنے پیش کرنا ہے. بچہ پڑھنے سے زیادہ ہماری زندگی کو ریڈ کرتا اور پڑھتا ہے. ہم کیا بولتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اگر ہم جھوٹ بولیں گے بچے کے سامنے تو بچہ کیا سچا پیدا ہوگا اور سچا بنے گا جا کر کے. اگر ہم موبائل 24 گھنٹے دیکھیں گے بیٹھ کر کے اور بچے سے یہ امید کریں کہ یہ 1 گھنٹے دیکھنے کے بعد بند کر دے گا, کیا یہ ممکن ہے؟ تو تربیت الفاظ کے رٹانے کا نام نہیں ہے. تربیت ابتدائی درجے میں کم از کم ماں اور باپ کو ایسا نمونہ بچوں کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جس سے بچہ جو سیکھ کر کے دیکھ کر کے سیکھ رہا ہے وہ سیکھتا چلا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاء اللہ.